अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज जो वीडियो आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं उसमें किसी की भावनाओं को आहत हो सकता है। मैं ख़ास करके ये वीडियो मेरे हिंदू भाइयों के लिए है, लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई भी मकसद नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी देने के लिए वीडियो बनाता हूं और हिंदू पंडित जी के द्वारा ही कही हुई बातें मैं आपको दिखाता हूं और उस पर डॉक्टर जाकिर नायक का जो क्लेरिफिकेशन होता है वो दिखाता हूं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो बनाने का कोई भी मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है। आज की मेरी वीडियो देखकर किसी का दिल दुख सकता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप लोगों तक बहुत ज़रूरी है। शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें मैं आपको बताता चलूँ। इसमें एक लड़की ने अनिरुद्ध चार्य जो बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनसे एक सवाल पूछा है लाखों की भीड़ में कि क्या भगवान होते हैं, भगवान एक हैं, साईं बाबा भगवान हैं। इस सब पे जो पंडित जी ने उसको जवाब दिया, तभी डॉक्टर जाकिर नायक ने पलटवार करते हुए पंडित जी के सवाल पर, पंडित जी के आंसर पे जो आंसर दिया, उनके उत्तर के ऊपर से जो डॉक्टर जाकिर नायक ने उत्तर दिया वो देखने वाला है, और पंडित जी ने जो उत्तर दिया वो भी देखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज इस वीडियो को देखकर आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी, खासकर मेरे जितने भी हिंदू भाई बहन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। साईं बाबा भगवान नहीं है। कैसे? आपके पिता कितने हैं? एक। दो हो सकते हैं? नहीं। तीन हो सकते हैं? नहीं। फिर आपके पिता दो और तीन नहीं हो सकते तो भगवान दो और तीन कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है जिनका नाम है श्रीमन नारायण। एक भगवान है। बाकी आप संत रूप में किसी को भी पूज सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। भगवान के रूप में नहीं। आप मुझे प्यार कर सकते हैं गुरु के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, परंतु एक पतिव्रता नारी किसी पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। वो देख सकती है तो पिता, भाई, पुत्र या गुरु, यही है ना? जी महाराज। पति के रूप में तो नहीं देख सकती। नहीं। जैसे एक नारी के लिए पति दो नहीं हो सकते, तो फिर भगवान दो कैसे? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। और किसी के कह देने से कोई चमत्कार दिखा दिया तो आप भगवान मान लेंगे? नहीं। फिर क्यों किसी के पीछे भगवान बना के किसी को भी आप भगवान की जगह क्यों बिठाते हैं? अरे भगवान भगवान है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सका। पूरा ही नहीं कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, सब मानते कैसे उसी की इबादत करना चाहिए, लेकिन हर मजहब अपनी कल्चर, अपनी संस्कृति को देख के स्टाइल बदलता है। तो अल्लाह ताला जो पहले कह चुका वो अभी भी सेम है कि टाइम टाइम पे बदलता है। भाई साहब का सवाल अच्छा है, लेकिन ये कहना चाहता हूं जवाब देने के पहले। उन भाई साहब ने कहा कि सब मानते हैं कि अल्लाह एक है। ये मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते, मैं नहीं मानता हूं कि सब मानते। ये मेरा फील्ड है, ये मेरा फन है गैर मुस्लिम से बात करना। मैं ये नहीं मानता हूं कि हर गैर मुस्लिम मानते अल्लाह एक है, कि भगवान एक है। कई लोग भगवान में मानते ही नहीं, नास्तिक कहते हैं। और जो लोग कहते हैं भगवान में मानते हैं, हर कोई एक में नहीं मानता। कितने लोग 3 में मानते, कितने लोग 100 में मानते, कितने लोग सब कुछ भगवान मानते हैं। तो पहले आपके जो सवाल का जो पहला था, हर इंसान मानता है भगवान एक है, उससे मैं मुत्तफिक नहीं हूं। दूसरी चीज कि सब एक ही भगवान, एक ही ईश्वर को पूजते हैं, की इबादत करते, ये भी मैं नहीं मानता हूं। ये बात है कि अक्सर लोग मानते हैं कि भगवान एक है, यहां तक के तो सही है, अक्सर, सब ने अक्सर, लेकिन एक ही भगवान को पूजते ये बिल्कुल गलत है। सब लोग एक भगवान को नहीं पूजते। मिसाल के तौर पे अक्सर कुरान क्या कहते, कुरान क्या कहते कि जो लोग कहते हैं कि एक भगवान को मानते हैं लेकिन और को भी पूजते हैं, उसे कहते हैं शिर्क। आप पूछेंगे आम इंसान भगवान एक, भगवान एक है, मालिक एक है बोलेंगे, लेकिन जा रहे पूज रहे, बुद्ध को पूज रहे, कभी इसको पूछते, कभी उसको पूछते। तो ये आप अगर धर्म की किताब पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब इसकी मुमानियत है। ये हराम है कि किसी और को पूजना। इसके बावजूद धर्म के मानने वाले अक्सर दूसरी चीज को पूछते हैं जो बिल्कुल गलत है। तो ये कहना कि इंसान एक ही भगवान में मानता है और उसी को पूछता है, बिल्कुल गलत है। आप देखेंगे आमतौर पर जो फर्क है
کہ جو قرآن کہتے تعالیٰ الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپس میں اس چیز پہ آؤ جو ہم اور آپ میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی بھگوان کی عبادت کریں. ایک ہی بھگوان میں ماننا کافی نہیں، ماننے کے علاوہ اسی کی عبادت کرنا اور کسی کی نہیں. آپ کا اہم سوال کہ ہر مذہب ایک ہی بھگوان کہتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ایک ہی بھگوان کی عبادت کہنا کہ بالکل صحیح ہے، لیکن اپنے تہذیب کے حساب سے بدلتے رہتا ہے. یہ کہنا غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بار بدلتا ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم جانے کی وجہ سے کتابیں بدلتی گئی. اللہ کا جو پیغام ہے، بیسک پیغام، وہ سیم ہے، وہ بدلتا نہیں. کہ اللہ ایک ہے، ایک ایشور کی عبادت کرو، وہ بدلتا نہیں. اس کے کچھ چیزیں، اوپری چیزیں شاید بدلے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے عبادت کرنا، ہم جس طریقے سے صلاح پڑھتے ہیں وہ 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کے ذریعے نازل ہوا. لیکن جو مین ہے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی ایشور کی عبادت کرنا چاہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. لیکن ٹائم جانے کی وجہ سے جو مذہبی کتابیں لوگ بدلتے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 79 فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اس کی معنی ہے کہ لعنت ہے وہ لوگ پہ جو لوگ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. لعنت ہے ان کے اوپر جو کماتے ہیں، اور لعنت ہے ان کے ہاتھ کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتابیں بدلی گئی ہے. تو جتنے مذہبی کتابیں ہیں آج کی تاریخ میں، ساری قرآن مجید کو چھوڑ کے، ولیم مور ایک کرٹک ہے، اسلام کے خلاف کتاب لکھتا ہے، بہت شدت سے اسلام کے خلاف ہے. ان نے لکھی تھی 200 سال پہلے کہ شاید ایک ہی مذہبی کتاب ہے جو پوری پاک ہے 1200 سال تک کے، وہ ہے قرآن. تو ایک ہی کتاب جو محفوظ ہے. کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں قرآن میں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9 میں کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور میں اس کی حفاظت کروں گا. جتنے پہلے کتابیں آئے وہ وقت کے حساب سے بدل دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت سمجھا ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے، وہ پیغمبر صرف اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ وقت کے لیے آئے، تا قیامت تک نہیں. عیسیٰ علیہ السلام صرف یہود کے لیے آئے، موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے لیے آئے. جتنے پیغمبر آئے اپنی قوم کے لیے آئے اور کچھ محدود وقت کے لیے آئے، ایک قوم کے لیے آئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں آئے، ساری انسانیت کے لیے آئے. اور جو کلام ان کے ذریعے نازل ہوا اللہ سبحانہ قرآن، وہ صرف مسلم کے لیے نہیں اور صرف اس وقت کے لیے، وہ ساری انسانیت کے لیے اور تا قیامت تک ہے. تو کیونکہ یہ کتاب محفوظ رکھنے والی کتاب ہے، یہ کتاب کبھی نہیں بدلیں گی، یہ آخری ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ میں نے انسانوں کے لیے اسلام چنا اور ان کے لیے یہ مذہب سب سے بہترین مذہب چنا، اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد کچھ چیز نئی نہیں آئیں گی اور کچھ چیز نکالی نہیں جا سکتی. تو پہلے جتنے کتابیں آئے، جتنے نازل ہوئے اللہ تعالیٰ کے، وہ بدلتے گئے کیونکہ اسے محفوظ رکھنے کی ضرورت تھی نہیں، کیونکہ وہ پیغام پورا مکمل پیغام تا قیامت تک تھا ہی نہیں. لیکن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، ان کا جو پیغام ہے اور جو کتاب نازل کی گئی قرآن، وہ تا قیامت تک ہونے والی تھی، اسی لیے اسے محفوظ رکھا گیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے سمجھے کہ یہ وقت ہی صحیح ہے کہ انسانیت اس درجے پہ پہنچ گئی کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. آپ مجھے پوچھیں گے کہ قرآن پہلے کیوں نازل کیا، 1400 سال پہلے کیوں کیا، 10,000 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کب کس چیز سمجھ سکے. مثال تو میرا بیٹا کہیں گا کہ مجھے ڈاکٹر بننے کا، ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالو، میں بولوں گا پہلے 10th کرو، اسکول جاؤ، پھر کالج جاؤ، پھر میڈیکل کالج جاؤ. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ 1400 سال پہلے انسان اس درجے پہ پہنچے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے، اور انہوں نے نازل کیا. اور ابھی یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی بھی نیا پیغمبر نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے وہی آتی ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، سائیکیٹرسٹ. تو امید کرتا ہوں دوستوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی.
ہر ایک دھرم کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بھگوان صرف ایک ہے، اللہ صرف ایک ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو دنیائی لوگ ہیں، جو سادھو سنت لوگ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کر کے وہ جو دنیائی چیزیں ہیں ان کو بھگوان ماننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا، ہمارے سارے ویدوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور بہت ساری ہندو دھرم کے گرنتھوں میں، کرسچینٹی میں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کا کوئی اسکلپچر نہیں ہے، اس کی کوئی پرتما نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ اللہ جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہو ایک لائٹ، روشنی کی طرح ہے۔ اللہ ایک روشنی کی طرح ہے، اس کی کوئی بھی مورتی نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں یہ ماننے پہ کہ ہم جو مورتی جو بناتے ہیں وہی ہمارا بھگوان ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ حالانکہ شری شری روی شنکر چاریہ جو ہیں وہ بھی بہت بڑے سنت ہیں، ان کی بات بھی آپ سن سکتے ہیں، اور اسپیشلی ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو بیان سنتے ہیں آپ، ان کو تو آپ کو پتہ ہی ہے، سب کلیئر ایک دم کلیئریفیکیشن دیتے ہیں۔ تو بہت سارے ہمارے ایسے دھرم گرنتھ ہیں اور بہت ساری ہماری ایسی چیزیں ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھل سکتی ہیں، اگر وہ اپنے مائنڈ پہ فورس ڈالتا ہے، اگر وہ سوچتا ہے اپنے مائنڈ پہ کہ ہاں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اگر سوچنے کی چاہت رکھتا ہے، اگر ول پاور ہے، اگر اچھا ہے آپ کے اندر کچھ سوچنے کی، صحیح پلیٹ فارم پہ صحیح جگہ دماغ لگانے کی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی تو ساری دنیا چل ہی رہی ہے نا۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا۔ انشاءاللہ پھر ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔